نہج البلاغہ میں سے چند حکمت کے موتی حاضر خدمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے انتا سبحانہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ پھر اس کتاب میں فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے گرویدہ رہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ پھر فرمایا، بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے ان کی طرف جھک جائیں گے۔ پھر فرمایا، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ فرمایا، جو تمہاری برائیوں سے تمہیں خوف دلائے وہ تمہیں خوشخبری سنانے والے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، دنیا والے ایسے سوار کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ جس کی زبان پر یہ جملہ کبھی نہ آئے کہ میں نہیں جانتا، تو وہ چوٹ کھانے کی جگہ پر چوٹ کھا کر ہی رہتا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو توبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو۔ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی نہ برتے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔ فرمایا، سب سے بڑی ثروت عقلی دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور اور خودبینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ پھر فرمایا، اے فرزند، بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو بھی نقصان ہی پہنچے گا، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی ضرورت ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا۔ اور فرمایا، بد کردار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا۔ اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ فریب کی مانند تمہاری دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں معتبر ہوں گے جو لوگوں کے عیب بیان کرنے والے ہوں گے، اور وہی خوش مذاق ہوں گے جو فاسق و فاجر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، انصاف پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا، صدقے کو لوگ خسارہ اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے،
اور عبادت لوگوں پر توفق جتلانے کے لیے ہوگی، یعنی عبادت اپنی بڑائی جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے اور نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدابیر پر ہوگی۔ پھر فرمایا دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے۔ نمبر 1 مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت پر اور اس کے مرنے کے بعد۔ یہ 3 مواقعوں پر دوست اگر نگہداشت نہیں کرتا تو وہ دوست نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر فرمایا میل محبت پیدا کرنا عقل کا نصف حصہ ہے۔ پھر فرمایا غم آدھا بڑھاپا ہے۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ کسی جماعت کے فعل پر رضامند ہونے والا ایسا ہے جیسے اس کے کام میں شریک ہو، اور غلط کام میں شریک ہونے والے پر 2 گناہ ہیں، ایک اس پر عمل کرنے کا اور ایک اس پر رضامند ہونے کا۔ پھر فرمایا جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے وہ جانبداری ہی کرنے لگتا ہے۔ آنکھ والوں کے لیے صبح روشن ہو چکی، دوسروں کے سینے سے کینہ و شر اس طرح کاٹو کہ خود اپنے سینے سے اسے نکال پھینکو۔ لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے، جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی اور احتیاط و دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے۔ ہر ظرف سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہو جاتا ہے، مگر علم کا ظرف ہمیشہ وسیع ہوتا ہے۔ انسان کی خود پسندی اس کی عقل کے حریفوں میں سے ہے، مخالفت صحیح رائے کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے انتا سبحانہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، نینوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ آپ نے پھر فرمایا اپنے دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو، کیونکہ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ دشمن کی دشمنی بس ایک حد میں رکھو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم و دانش سے محروم رکھتا ہے۔ ایک شخص نے ایک مشکل مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمجھنے کے لیے پوچھو، کیونکہ وہ جاہل جو سیکھنا چاہتا ہے مثل عالم کے ہے، اور وہ عالم جو الجھنا چاہتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لی جائے۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہے جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ سب سے بھاری گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اسے چھوٹا سمجھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ فرمایا جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ آپ نے فرمایا کلام تمہاری قید و بند میں ہے، جب تک تم اسے کہہ نہیں دیتے تو وہ تمہاری قید و بند میں ہے، اور جب کہہ دیا تو تم اس کی قید و بند میں ہو، لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کرو جس طرح اپنے سونا چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بڑی نعمت کو چھین لیتی ہیں اور مصیبت کو نازل کر دیتی ہیں۔ فرمایا امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا، یہ دونوں حماقت ہیں۔ فرمایا بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے پچھاڑ دے گا۔ فرمایا دل آنکھوں کا صحیفہ ہے۔ پھر فرمایا اچھے کام کرو اور تھوڑی سی بھلائی کو بھی
حقیر نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی بڑی اور تھوڑی سی بھلائی بھی بہت ہے۔ حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، دو ایسے خواہش مند ہیں جو کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طلبگار دنیا۔ آپ نے فرمایا، کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ پھر فرمایا، قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانا پڑے۔ پھر فرمایا، زوال کی 4 علامات ہیں۔ نمبر 1، اصول سے فرار۔ نمبر 2، فرو سے بحث۔ نمبر 3، کمینوں کی سرداری۔ اور نمبر 4، اہل علم کی بدحالی۔ فرمایا، کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں نقص آ جاتا ہے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔